خداوند یسوع مسیح کے نام میں آج آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کا، جس نے مجھے یہ موقع بخشا کہ فضل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے خدمت میں خدا کے کلام کو پیش کر سکوں۔ اس کا بڑا فضل ہے۔ آئیں ہم آج خدا کے کلام میں سے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو بائبل کے اندر اور خدا کی فہرست میں سب سے پہلے ہے، اور وہ ہمیشہ فرسٹ آف آل انسان کے اندر ایمان کی تلاش کرتا ہے۔ ایمان اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ شاگردوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ بیش قیمت ہے، اور ایک حوالے میں زبور نویس خدا کے کلام کے اندر ایمان کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ یعنی ایمان سب کچھ کرتا ہے یا کر سکتا ہے، اس لیے ایمان انسان کے لیے انتہائی بیش قیمت ہے، اور اس کی اہمیت کو ایماندار بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے اگر وہ ایمان میں زندگی گزارتا ہے یا ایمان کے لیے وہ زندہ رہتا ہے۔ تو ہمیں خدا کے کلام میں سے ایمان کے بارے میں جو ہے ہمیشہ سیکھتے رہنا ہے۔ ہم لائف ٹائم اسٹوڈنٹ رہیں اس بات کے لیے کہ ایمان جو ہے اسے کیسے بالغ بنانا ہے، اسے کیسے میچور کرنا ہے۔ آئیں ہم خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ رومیو کے خط میں سے اس کے 14ویں باب میں جو ہے اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل تو کر لو، مگر شک و شبہ کی تکراروں کے لیے نہیں۔ ایک کو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا روا ہے، اور کمزور ایمان والا ساگ پات ہی کھاتا ہے۔ یعنی ایمان طاقتور بھی ہے اور ایمان کمزور بھی ہے۔ بہت سے لوگ ایمان کے تعلق سے سیلف ٹیسٹمنی دیتے ہیں کہ ان کا ایمان اچھا ہے، ان کا ایمان بہتر ہے، لیکن ایک عاجز سوچ کے مطابق، عاجزانہ خیال کے مطابق ہم سب کو ایمان کے بارے میں ہرگز کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ایمان کو عاجزی کے ساتھ دیکھتے رہنا چاہیے، جانچتے رہنا چاہیے، اس کی چھان بین کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان جو سیلف فیتھ ہے وہ کیسا ہے۔ میرا ایمان وہ اس لائق ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں پسند کیا جائے یا قابل قبول ہو۔ ایسا ایمان ہمیں ہر وقت دیکھتے رہنا چاہیے، کیونکہ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ایمان کے تعلق سے اس ٹاپک پر اپنی زندگی میں ہمیشہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد باقی ٹاپکس آتے ہیں، کیونکہ اس ایمان کی وجہ سے ہی ہم زیادہ خدا کو جانتے ہیں، بلکہ لکھا ہے کہ ایمان ہی سب کچھ کرتا ہے۔ ایمان ہی ہمیں اعمال میں بھی مضبوط بناتا ہے۔ تو اس لیے ایماندار کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کبھی بھی کسی بات پر بھی، کسی زمانے میں بھی
چاہے کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اپنے ایمان کو دیکھتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ایسا رویہ اپنائیں گے تو پھر خدا کی پاک نگاہیں ہماری عاجزی کے باعث ایمان کو بڑھانے میں ہماری مدد کریں گی۔ تو ایمان انتہائی ضروری ہے۔ ایمان عجیب کام کرتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو جس طرح میں نے پہلے کہا، بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان میں سے اگر ہم ایک حوالہ پڑھیں 10واں چیپٹر رومیوں کے خط میں سے، اس کی پہلی آیات میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ زبور نویس ایسے ایمان کو ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے جو انسان کو نجات دے سکتا ہے، یعنی ایسا ایمان بھی ہے، ایمان کے بارے میں ایسی مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہیں جس کی وجہ سے ہم ایمان کو پورے طور پر نہیں جان پاتے، اور اپنی جان کا اور دوسروں کی جان کا بھی ہم نقصان کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی بہتر زندگی کے لیے، اسپرچول لائف کے لیے اور خدا کی بادشاہی کے وارث بننے کے لیے ہمیں ایسے ایمان کی ضرورت ہے جو یہاں پر خط لکھنے والا یعنی پولس رسول رومیوں کے خط کے اندر یہ بتاتا ہے۔ پہلی ہی آیت میں کہتا ہے، اے بھائیو، میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ لوگ نجات پائیں۔ اس کا بوجھ یہ ہے کہ لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث بنیں۔ اس کا برڈن جو اس کے اندر باطن میں ہے وہ یہ ہے کہ لوگ خدا کے فرزند بنیں، اور اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ اے بھائیو، میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں، کیونکہ یہودی اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ ہم کاموں سے نجات پائیں گے، ہم شریعت کو پورا کر کے نجات پا سکتے ہیں۔ شریعت جو ہے یہ فرسٹ آف آل ہے ہمارے لیے، پھر ہمیں نجات ملتی ہے، مگر خدا کا کلام اس کے بالکل برعکس تعلیم دیتے ہوئے یہ کہتا ہے۔ اگر ہم اگلی ورس کو، دوسری آیت کو پڑھیں تو کہتا ہے، کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں۔ سمجھ نہیں ہے، غیرت ہے ایمان کی، لیکن سمجھ کے ساتھ اگر نہیں ہے تو پھر ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، پھر ہم غلط ایمان کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایمان اپنی جگہ ہے لیکن ہم غلط ڈائریکشن میں ہیں، اس کی مس انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہوئے۔ اس لیے ہمیں غیرت رکھنی ہے لیکن سمجھ کے ساتھ، اور وہ سمجھ کیا ہے؟ وہ آگے اس کو کلیریفائی کرتے ہوئے کہتا ہے تیسری آیت میں، اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے نا واقف ہو کر اور اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے۔ خدا کی راست بازی کی تابع داری کس بات میں ہے؟ آئیں اگلی آیت میں وہ کہتا ہے، چوتھی آیت میں، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ اس کے کام نہیں، شریعت نہیں، بلکہ مسیح ایمان لانے والے کے لیے، اس کی راست بازی کے لیے مسیح جو ہے وہ انجام ہے، وہ دروازہ ہے، وہی اول و آخر ہے ایمان کے لیے، وہی خدا کی بادشاہی میں ہمیں مقبول ٹھہراتا ہے۔ اگر ہم اپنی راست بازی کاموں کے ذریعے ظاہر کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایسا ایمان نہیں ہے جو خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرے، ایسا ایمان نہیں ہے جو خدا کو انسپائر کر سکے، ایسا ایمان نہیں ہے جس سے خدا خوش ہو سکے، کیونکہ لکھا ہے، میں نے پہلے بھی جیسے حوالہ دیا،
لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ہمیں ایمان کے لیے ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے، خدا کے کلام کا مطالعہ گہرے طور پر کرتے رہنا چاہیے، اور روح القدس کے بہاؤ میں، تحریک میں ہمیں خدا کا کلام پڑھنا چاہیے اور اسی کلام کے مطابق اپنی زندگی اسی بہاؤ کے اندر جو ہے گزارنی چاہیے، تاکہ ہم تجربے سے معلوم کرتے رہیں، خدا کے تجربات ہماری زندگی میں کثرت سے وہ دیتا رہے اور ہم سے ہم کلام ہوتا رہے، ہمیں جو ہے وہ تعلیم دیتا رہے، اپنی حضوری کی تحریک میں ہمیں چلاتا رہے، ہمیں رویا دیتا رہے، ہمیں مکاشفے دیتا رہے، ہم سے بولتا رہے، ہم سے کلام کرتا رہے، تاکہ ہم اس کے کلام سے انرچ ہو جائیں اور ہم ایمان کو ایگزالٹ کر سکیں، ایمان کو مضبوط کر سکیں، ایمان کو معیاری بنا سکیں، ایمان کو خدا کے لائق بنا سکیں۔ تو پھر ہم خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہریں گے، اس کی بادشاہی کے لیے ایک بڑا کنٹریبیوشن دے سکیں گے، اور بہت سے عجیب کام ہم اپنی زندگی سے خدا کے وسیلہ سے، ایمان کی طاقت سے، ایمان کی قدرت سے سر انجام دے سکیں گے، اور پھر ہم خدا کی بادشاہی کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ادروائز ہم کبھی بھی خدا کی بادشاہی کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایمان ہی سب کچھ کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو رومیوں کے خط میں اس کی بڑی گہری ٹیچنگ پولس رسول دے رہا ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خط میں رواں دواں ہوتے ہوئے رومیوں کے پہلے باب کی 17ویں آیت میں ہی ہم سے ایک عجیب بات خدا کے کلام کے تعلق سے ایمان کو بڑھانے کے لیے کرتا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں سے پہلے باب کو دیکھیں تو ہم بخوبی جان سکتے ہیں کہ پولس رسول کس قدر ایمان کے لیے، ایک تو وہ خود ایمان کے لیے جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا ہے، اور دوسرا وہ بتا رہا ہے کہ خدا کا کلام ایمان کو بڑھانے کے لیے کتنا ایفیکٹو ہے، اور ایمان ہی جو ہے یہ اس کی بنیاد ہے۔ غور کریں، میں دیکھ رہا تھا تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے خدا کے کلام کے مطابق وہ یہ ہے، آئیں ذرا دیکھیں خدا کے کلام میں سے رومیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے، یعنی بیسڈ ایمان ہے، خدا کی راست بازی کو جاننے کے لیے بنیاد ایمان ہے اور کوئی چیز نہیں، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایمان کس قدر ایفیکٹو ہے اسپرچولی لائف کے لیے بھی، کہ اس میں ہمیں زندگی ملتی ہے اور وہ ابدی ہے، وہ خدا کی بادشاہی کی زندگی ہے، یہ اٹرنل لائف ہے، اور یہ عجیب ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، یعنی ایمان کو بڑھانے کے لیے بھی۔ ایمان ہی بنیاد ہے، ایمان ہمیں علم دیتی ہے روحانی طور پر، جسمانی طور پر، اور روحانی اور جسمانی طور پر ہمیں زندگی بھی بخشتی ہے۔ ایک تو روحانی زندگی جو ابدیت کی زندگی ہے، اور ایک جسمانی زندگی، یعنی ہماری زندگی میں اگر کوئی بیماری بھی آ جاتی ہے، اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے، ہرڈلز آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو ان رکاوٹوں کو، ان ہرڈلز کو، ان تمام فیل
فیلئرز کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے، ریسٹور دوبارہ لائف کو کرنے کے لیے بھی ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ ہم خدا کی اس سپر نیچرل طاقت کو، توانائی کو، اس قدرت کو، اس کی انٹینشنز کو حاصل نہیں کر سکتے اگر ہمارا ایمان معیاری نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ خدا کو پسند آئے، تو پھر ہم اس بارے میں ہمیشہ ناکام رہیں گے اور دنیا کی افراتفریوں میں گم ہو سکتے ہیں، اور ہمارا نام و نشان اس دنیا سے مٹ سکتا ہے۔ آئیں اس کے بارے میں ہمیں بڑا انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان لے آئیں اس لشکروں کے خدا پر، اور وہ اس ایمان کے باعث ہمیں اپنے جلال تک لے جائے گا۔ اور اگر ایمان ہے لیکن کمزور ہے اور اس لائق نہیں ہے، اس میں غیرت تو ہے لیکن سمجھ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں خدا کے کلام سے رہنمائی لینی ہے، اور خدا کا کلام ہمیں ایمان کے ذریعہ سے جو ہے وہ روح القدس کی قدرت اور بہاؤ کے ذریعہ سے ہمیں حکمت بخش دے گا، ہمیں سمجھ بخش دے گا، ہمیں اس لائق بنائے گا کہ ہم ایمان کے اس بھید کو، اس ریویلیشن کو ہم سمجھ سکیں اور خدا کے جلال تک پہنچ سکیں، اس کے نام کو مبارک کہہ سکیں، اس کے لیے زندگی گزار سکیں، اور ایسی زندگی جو نہ صرف خدا کو ایمان کے وسیلہ سے متاثر کرے، ایمان کے وسیلہ سے ہم خدا کی حضوری میں رہیں، اس کی پاک نگاہیں ہم میں رہے۔ ہمارا ایمان ایسا معیاری ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی، ہمارا ایمان خدا کو پسند آ جائے، تاکہ ہم دوسروں کے لیے بھی بابرکت ٹھہریں، دوسروں کے لیے بھی حوصلہ افزائی کا باعث ٹھہریں، اور دوسروں کو بھی خدا کی طرف لانے اور ان کو خدا کی پہچان دینے کا باعث بن سکیں۔ اگر ایسا ایمان ہم میں ہوگا تو پھر ہم اس دنیا میں بڑے اچھے طور سے خدا کی بادشاہی کے کاموں کو کر سکتے ہیں، اس کے منصوبوں کو پورا کر سکتے ہیں، اور اس کی مرضی میں ہم آگے بڑھ کر اسے اور بہتر طور پر جان سکتے ہیں، اور زیادہ میچور ہو سکتے ہیں، بالغ ہو سکتے ہیں، اور زیادہ خدا کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہو سکتی ہے، اور زیادہ ہم خدا کے کلام کے بھیدوں سے واقف ہو سکتے ہیں، اور زیادہ اس کی اندیکھی صفتوں کو جان سکتے ہیں، اس کے ان منصوبوں کو جو اندیکھے ہیں انہیں بھی پہلے سے ہم دریافت کر سکتے ہیں، ہم بہت سی ڈسکوریز کر سکتے ہیں اگر ہم خدا پر کامل ایمان رکھیں اور اپنے ایمان کی نشو و نما کو دیکھتے رہیں، اس کے تعلق سے کام کرتے رہیں، ہم سٹرگل کرتے رہیں، جدوجہد کرتے رہیں روحانی میدان میں ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمان کو معیاری بنانے کے لیے، ایمان کو خدا کے عین سوچ کے مطابق بنانے کے لیے، تو پھر ہم یقیناً خدا کی حضوری میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ لکھا ہے وہ ہماری محنتوں کو جو ہے وہ پسند کرے گا، وہ ہماری محنتوں کے ذریعہ سے ہمیں قبول فرمائے گا۔ محنت، لکھا ہے کہ ہر طرح کی محنت جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ اگر ہم ایمان میں بھی محنت کریں گے، اس ٹاپک میں، اس رویے میں اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہیں گے، تو پھر خدا عجیب طور سے کام کرے گا اور اپنے جلال کو ہمارے اندر سے جو ہے بہاؤ کے ساتھ جو ہے ظاہر کرے گا، ایگزالٹ کرے گا اپنی بادشاہی کو، اس کے کاموں کو۔ ہم چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سے خدا کا جلال ظاہر ہو، لیکن جلال کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر انسان اپنے اندر سے خدا کا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، اس کا انجام یسوع مسیح ہے اس ایمان کا، لیکن اس کی بنیاد اس پر ایمان رکھنا۔ اور ایمان معیاری ہے یا نہیں، یہاں پر ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، بہت سے لوگوں سے بڑی دفعہ میں نے کویسچن کیا کہ کیا آپ کو نجات ملی ہے؟ کیا آپ کا شخصی تعلق مسیح کے ساتھ ہے؟ یعنی اس پر کامل ایمان آپ رکھتے ہیں؟
کویسچن کا جواب الٹ یا اس کے معیار کے مطابق نہیں ملا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم چرچ جاتے ہیں، جس طرح یسوع مسیح نے نیکودیمس سے سوال کیا اور اس نے الٹ اس سوال کا جواب دیا۔ اس نے کہا تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اس نے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا۔ آج بھی بہت سے لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ایمان ہے کیا۔ اسی لیے پولس بھی کہتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں۔ انہیں سمجھ نہیں ہے، انہیں غیرت ہے لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں۔ آج کے زمانے میں بھی لوگ بڑی غیرت رکھتے ہیں خدا کے لیے، اس کے گھر کے لیے، لیکن انہیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ یہ غیرت خدا کے حضور کس طرح مقبول ہو سکتی ہے، یہ ایمان کس طرح خدا کے حضور جو ہے وہ معیاری ٹھہر سکتا ہے، جو ہمیں نجات دے سکے، جو ہمارے لیے مؤثر ہو سکے۔ جو ایمان ہمارے لیے ہی مؤثر نہ ہوگا وہ دوسروں کے لیے کیسے مؤثر ہوگا؟ ہماری خدمت کیسے ایفیکٹو ہوگی دوسروں کے لیے، خدا کی بادشاہی کے لیے، اس کے منصوبوں کے لیے؟ کس طرح ہم مؤثر طور پر جو ہے اس کی بادشاہی میں جو ہے پھل پیدا کر سکیں گے؟ اگر ایمان معیاری نہیں، خدا کے مطابق نہیں، تو پھر ہم اس سے کچھ حاصل نہ ہمیں ہوگا، نہ ہمارے ذریعے دوسرے ہی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، نوجوانوں، سب سے التماس ہے کہ ایمان کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو جدوجہد میں رکھیں، سٹرگل کرتے رہیں، اور اس سٹرگل میں ہمیشہ آنسو بہائیں، سسکیوں کے ساتھ دعائیں کریں اور خدا کے جلال کو اپنی زندگی سے ظاہر کرنا شروع کریں۔ کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ایمان کے معیار کو نہ سمجھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بے ترتیبی سے خدا کی حضوری میں پیش کرتے رہتے ہیں، جس سے خدا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا خدا بڑی ترتیب کا خدا ہے، آرگنائزڈ ہے۔ اگر ہم دیکھیں، اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے کائنات کے بنائے جانے پر، اس کی کائنات کے سارے سسٹم۔ کبھی دیکھا ہے کہ خدا کا جو بھی نظام جو اس نے دنیا میں بنایا ہے وہ کبھی آؤٹ آف آرڈر ہوا ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک جیسا نظام لاکھوں، شاید ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے اسی طرح چل رہا ہے۔ جب دنیا پیدا نہیں بھی ہوئی تھی تب بھی ایک نظام تھا، اگرچہ اسے انسان نہیں جانتا تھا لیکن خدا جانتا تھا، اور اس نظام کے تحت آج تک بڑے آرگنائزڈ طور پر یہ کائنات جو ہے یہ ورک کر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے ایمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا چاہیے۔ جیسا ایمان وہ خواہش کرتا ہے ویسا ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اس نے، اگر ہم پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک دیکھیں تو اس نے ہر ایک شخص میں، خواہ کمزور ہے خواہ کسی معیار کا بھی ہے، اس نے اس میں صرف اور صرف بنیاد ایمان کو تلاش کیا کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ اسی لیے وہ یسوع مسیح کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ جب وہ زمین پر اپنی خدمت کر رہے تھے تو ہمیشہ جس کو شفا دی اس سے پوچھا کیا تو یہ ایمان رکھتا ہے یا رکھتی ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ تو جیسا اس کا ایمان ہوتا تھا ویسا ہی وہ معجزہ اس کے ساتھ یسوع مسیح جو ہے وہ کر دیتے تھے اور اسے شفائیں دیتے تھے، ان کے مسائل حل کرتے تھے اور ان کی زندگی میں خدا کا جلال ظاہر کرتے تھے۔ آئیں ہم آج اپنے ایمان کو دیکھیں، چیک کریں۔ بعض اوقات ہم ان چھوٹی چیزیں انہیں سمجھتے ہیں لیکن اصل میں ہر ایک چیز کی بہت اہمیت ہے، اور ایمان تو زندگی کے اندر خدا کی الوہیت سے لے کر جو ہے لامحدودیت
تک جو ہے ایمان برسر اقتدار ہے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور اپنے اپنے ایمان کے لیے خدا سے دعا کرتے رہیں اور سٹرگل کرتے رہیں، کلام پڑھتے رہیں، اور ان ساری محنتوں کو اپنی زندگی کے آخر تک جو ہے دل سے، جان سے، پوری عقل سے اور پوری طاقت سے کرتے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔